نماز پڑھنے والے اگر نماز کی روح سے آشنا ہو جائیں کہ یہ محض اوپر نیچے ہونے کی مشق نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے حضور اپنی نیازمندی کا اظہار ہے، اپنے عجز کا اظہار ہے، تو پھر نماز ان کو وہ مقام دیتی ہے اور وہ شعور بخشتی ہے کہ جو بے نمازی کے نصیب میں کہاں۔ انسان کے اشرف اعضاء اس کے سر میں ہیں، بولنے کی قوت زبان سر میں، دیکھنے کی قوت آنکھیں سر میں، سننے کی قوت کان سر میں، سوچنے کی قوت دماغ سر میں، سونگھنے کی قوت ناک سر میں، اور یہ سر مالک کے در پہ ہے۔ اور زبان سے بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ سبحان ربی الاعلی، مالک تو سب سے اعلیٰ ہے۔ اور اپنا رویہ اور عمل کیا ہے کہ اپنی ناک بھی خاک پہ رکھی ہے، پیشانی بھی خاک پہ رکھی ہے، اور باقی اعضاء بھی خاک پہ ہیں۔ تو گویا عملاً یہ بتا رہا ہے مالک مجھ سے نیچا کوئی نہیں اور تجھ سے اونچا کوئی نہیں۔ اور اگر وہ نماز کی روح سے آشنا ہو جائے تو سجدے سے سر اٹھانے سے قبل اللہ سارے اس کے بوجھ اتار دے، اس کے من میں روشنیاں کر دے۔ تو نماز بندگی کا شعور دیتی ہے، من میں چراغاں کرتی ہے۔ اللہ کے حضور جھکنے سے بندہ ایسا بندہ کامل بن جاتا ہے کہ پھر وہ کسی اور کے آگے نہیں جھکتا۔ تو اپنی اولاد کو نماز کی محبت دو، نماز کی ترغیب دو، نماز کی عادت دو اور نماز کا حکم دو، اور ان کی عادت راسخ ہو جائے، طبیعت میں پختگی کے ساتھ نماز کو اختیار کرنا ان کی طبع میں جم جائے۔ نماز ان کی طبیعت میں نظم پیدا کرے گی، ان کو نظم و ضبط کا پابند بنائے گی، اور ان کی صحت کی ضامن ہوگی، اور ان کے باطن کی طہارت کا سبب اور ذریعہ ہوگی۔ اس لیے کہا کہ اللہ کے حضور جھکنا نہ بھولنا اور نماز قائم کرنا۔ نماز کا تعلق اپنے آپ سے ہے کہ وہ اپنے آپ کو سنوارتا ہے، تقرب اللہ کے لیے اس کی اپنی عملی کوشش ہے۔ بندے اور خدا کا ایک ربط ہے نماز۔ اسی طرح یہ خیال کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، اس سے بھی تہذیب نفس ہوتی ہے، باطن کی تربیت ہوتی ہے۔ انسان ایک حصار میں آ جاتا ہے، ایک پہرے میں آ جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور پھر وہ قدم پھونک پھونک کے رکھتا ہے۔ وہ اچانک لوگ بیٹھے ہوئے ہونا، تو آج کل یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو کوئی کیمرہ سیدھا کر لے تو ایک دم مرتب ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اب ہماری تصویر آنے والی ہے۔ یا کوئی کسی کو کہے کہ جناب آپ لائیو جا رہے ہیں، تو وہ بالکل اپنی حرکات سکنات منظم کر لیتے ہیں، کپڑے سیدھے کرنے لگ جاتے ہیں، اس لیے کہ ہم لائیو جا رہے ہیں۔ وہ لائیو چاہے 5 آدمی دیکھ رہے ہوں، چاہے 10 آدمی دیکھ رہے ہوں، لیکن پھر بھی چونکہ ہم لائیو جا رہے ہیں تو اپنی حرکات سکنات مرتب کر لیں گے، منظم ہو جائیں گے۔ اور جب یہ یقین ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ ساری حرکتیں وہاں لائیو جا رہی ہیں، تو پھر دل میں برا خیال بھی آنے لگے گا تو اس کو روکیں گے کہ میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ پھر بولی بھی مرتب ہو جائے گی، پھر رویے بھی مرتب ہو جائیں گے، طرز معاشرت بھی منظم ہو جائے گا، آنکھیں بھی نہیں بھٹکیں گی، خیال بھی نہیں بہکیں گے، سوچیں بھی آوارہ نہیں ہوں گی، چاہے آپ بند کمرے میں کیوں نہ ہوں، پھر بھی منظم رہیں گے، اس لیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ یقین زندگی کو منظم کرتا ہے۔ تو اس کا تعلق بھی انسان کی ذات سے تھا۔ نماز سے بھی تہذیب نفس ہے، اللہ سے تقرب حاصل ہوتا ہے۔ اب کہا تو خود غرض نہ بننا کہ اپنے آپ کو سنوار لیا اور کافی ہے، نہیں، لوگوں کو بھی نیکی کا حکم دینا۔ وامر بالمعروف ونہا عن المنکر، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا لوگوں کو، یہ مومن کی زندگی ہے۔ باپ اپنے بیٹے کو کوئی بات کہے تو سعادت مند بیٹے کو غور سے وہ بات سننی چاہیے۔ استاد یا شیخ اپنے شاگرد کو کوئی بات کہے تو اسے غور سے اس بات کو سماعت کرنا چاہیے، کہنے والا اس کا بزرگ، لیکن وہ بزرگ، وہ شیخ، استاد اگر ساتھ قسم بھی کرے تو پھر اور زیادہ مضمون کی اہمیت ہو جاتی ہے کہ یہ کوئی اہم مضمون تھا جس سے قبل قسم کی جا رہی۔ اب یہاں جو ارشاد فرمایا جانے لگا ہے اس سے قبل میرے رب نے رب ہو کے قسم کی، میرا مالک تو یوں بھی کہہ دیتا تو کافی تھا، لیکن مضمون اتنا اہم ہے کہ اس کو بیان کرنے سے قبل میرے رب نے قسم کی، اور پھر قسم بھی ایک نہیں کی، 5 قسمیں کی۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جب وہ تیز دوڑیں تو ان کے سینوں سے آواز نکلتی۔ راہ حق میں جہاد کے لیے جب گھوڑے دوڑتے ہیں تو ان کے سینوں سے نکلنے والی آواز اللہ کو کتنی محبوب ہے کہ ان گھوڑوں کی قسم کی۔ فالموریات قدحا، اور وہی گھوڑے جب برق رفتاری سے دوڑتے ہیں اور پتھریلی زمین میں جب ان کا گزر ہوتا ہے تو ان کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے پتھروں سے جو شرارے نکلتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ میں ان گھوڑوں کی قسمیں کرتا کہ جن کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے پتھروں سے شرارے نکلے۔
پھر ارشاد فرمایا فالمغیرات صبح، اور وہ گھوڑے صبح کے وقت جب حملہ آور ہوتے اور دشمن کے لشکروں کو تخت و تاراج کر، تو ان حملہ آور ہونے والے گھوڑوں کی قسم، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور جب وہ حملہ آور ہوتے ہیں تو ان کی سموں سے گرد اڑتی ہے، تو اللہ فرماتا ہے وہ گرد اڑانے والے گھوڑوں کی قسم۔ پھر ارشاد فرمایا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور وہ بہادر اور دلیر گھوڑے اپنے سوار کو لے کر کے جب دشمن کے قلب میں گھس جاتے ہیں اور جتھوں پر حملہ آور ہو، تو مجھے گھوڑوں کی یہ ادا بھی اچھی لگتی ہے، تو مجھے ان گھوڑوں کی قسم۔ تو 5 قسمیں کی قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے ہیں تو ان کے سینوں سے آواز نکلتی، قسم ہے ان گھوڑوں کی کہ جب وہ پتھریلی زمین سے گزریں تو ان کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے، پتھروں سے جو شرارے نکلیں، قسم ہے مجھے ان گھوڑوں کی جو لشکروں کو طاقت و تاراج کریں، قسم ہے ان گھوڑوں کی جب وہ حملہ آور ہوں تو گرد اڑے، اور قسم ہے ان گھوڑوں کی جو لشکروں کے کلیجے چیر دیں اور آگے بڑھ جائیں اور دشمنوں کے جتھوں پہ حملہ آور ہوں۔ تو ان 5 قسم کے گھوڑوں کی میرے رب نے قسم کی۔ اللہ اکبر، میرے مالک ذات کے گھوڑے اور تو ان کی قسمیں کرے، تو کہا کہ یہ گھوڑے میرے محبوب کے غلاموں کے ہیں۔ اللہ اکبر، محبوب کے غلاموں کے گھوڑوں کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے، پتھروں سے جو شرارے نکلے، رب کو وہ بھی پسند ہے۔ ذرا غور تو کیجئے، تو ذات کے گھوڑے بھی ہوں لیکن نسبت محبوب سے ہو تو وہ گھوڑے بھی اچھے لگتے ہیں۔ اچھا ذرا آگے آ جائیے، ذات کا کتا ہے لیکن ولیوں کے سنگ جڑ گیا، اللہ نے اس کتے کا ذکر قرآن میں کیا، بلکہ اس کے بیٹھنے کے سٹائل کو بیان کیا۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، ان کا کتا غار کے دھانے پہ اپنے بازوؤں کو پھیلا کے بیٹھا ہے۔ غار کی دہلیز پر بیٹھنے والے کتے کی حیت جلوس کو، اس کے بیٹھنے کے سٹائل کو قرآن نے بیان کیا۔ مالک اس میں ہمارے لیے کیا ہدایت ہے؟ ایک کتے کے بیٹھنے کے سٹائل کو تو بیان کر رہا ہے، اس کی حیت جلوس کو بیان کر رہا ہے، انداز نشست کو بیان کر رہا ہے، تو قرآن تو سراپا ہدایت ہے، تو اس میں ہمارے لیے کیا ہدایت ہے؟ کہا یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ ذات کا کتا بھی ہو، سنگ نیکوں کے جڑ جائے تو وہ قابل ذکر ہو جاتا ہے، اور اگر تم میرے ولیوں سے جڑ جاؤ گے پھر تمہارا مرتبہ کیا؟ یہاں تو کتے جڑ جائیں تو قابل ذکر ہوتے ہیں۔ اچھا ذات کی چیونٹی ہے لیکن رات تکتی حضرت سلیمان پیغمبر کا، تو اس چیونٹی کی گفتگو اللہ نے قرآن میں بیان کر دی اور اس کے نام کی صورت اتار دی۔ النمل، سورہ نمل اس چیونٹی کے نام پہ صورت ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی راہیں تک رہی تھی اور اپنی ہم جولیوں سے کہہ رہی تھی جلدی جلدی اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، اللہ کے نبی کا لشکر بے خبری میں کہیں تمہیں کچل نہ ڈالے۔ اور حضرت سلیمان نے اس چیونٹی کی بات کو سنا، فتبسم ضاحکا من قولها، اور مسکرا بھی پڑے۔ تو چیونٹی بھی ہو، گھوڑے بھی ہوں، کتے بھی ہوں، لیکن جب اچھے لوگوں کے سنگ جڑ جائیں، نسبت بلند ہو جائے تو وہ قابل ذکر ہو جاتے ہیں۔ تو ہیں گھوڑے لیکن میرا رب ہو کے قرآن میں ان گھوڑوں کی اداؤں کی قسمیں کر رہا ہے۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا ووسطن به جمعا، قسم ان گھوڑوں کی جو تیز دوڑیں تو سینوں سے آواز نکلے، پتھریلی زمین میں جائیں تو پاؤں سے شرارے نکلیں، گرد و غبار اڑائیں، دشمن کے لشکروں کو طاقت و تاراج کر کے ان کے جتھوں میں گھس جائیں، ان دلیر اور بہادر گھوڑوں کی میرا رب ہو کے قسم کر رہا۔ یہاں قسم کی بات چلی تو اللہ نے محبوب کے گھوڑوں کی قسم کی، گھوڑوں کی اداؤں کو پسند کیا۔ محبوب کے غلاموں کے گھوڑے، ان کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں سے ٹکرانے والے پتھروں سے نکلنے والے شرارے، رب کے وہ بھی محبوب۔ اللہ اکبر۔ تو پھر قسم کی بات چلی تو کبھی گھوڑوں کی قسمیں کی، کبھی محبوب کی راہ گزر کی قسم کی۔ لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر کی۔ تو شہر مکہ کی قسم کیوں کی؟ وہاں کعبۃ اللہ ہے، مقام ابراہیم ہے، چاہے زمزم ہے، صفا و مروہ ہے، مزدلفہ ہے، منا ہے، عرفات ہے، قدم قدم انوار کی برستی برکہ ہے، مطاف ہے، حتیم ہے، مستجاب ہے، مستجار ہے، ملتزم ہے، باب کعبہ ہے، سقف بیت اللہ ہے، قدم قدم پہ انوار برس رہے ہیں۔ شاید میرے رب نے قسم اس لیے کی ہو، شاید قسم اس لیے کی ہو، لیکن میرا رب کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے شہر کی، یعنی شہر مکہ کی۔ کیوں؟ یہاں کعبۃ اللہ ہے، یہاں مقام ابراہیم ہے، یہاں مزدلفہ ہے، منا ہے، عرفات ہے۔ کیوں قسم؟ وانت حل بہذا البلد، محبوب اس شہر کی گلیوں نے تیرے قدم چومے۔ اے انت مقیم فی ھذا البلد، امام قرطبی نے اس کا مفہوم بیان کیا، محبوب آپ کی اقامت اس شہر میں ہے، آپ کے سانسوں کی خوشبو سونگی ہے شہر کی فضاؤں نے، اس لیے مجھے شہر کی قسم کہ محبوب یہاں تم جو رہتے۔ اللہ اکبر۔ تو محبوب کے شہر کی قسم کی، والعصر محبوب کے زمانے کی قسم کی، والضحا محبوب کے چہرے کی قسم کی، واللیل محبوب کی لٹکتی زلفوں کی قسم کی۔ کبھی کہا محبوب تیرے چہرہ زیبا کی قسم، کبھی کہا تیری زلف عنبری کی قسم، کبھی کہا تیرے شہر نور کی قسم، کبھی کہا تیرے زمانہ ہسی کی قسم۔ اور پھر قسم کا باب چلا تو بات کہاں تک پہنچی؟ محبوب نہ صرف تیرے شہر کی قسم، نہ صرف تیری گلیوں کی قسم، نہ صرف تیرے چہرہ زیبا کی قسم، نہ تیری زلف نور کی قسم،
نہ تیرے عہد زرعی کی قسم، محبوب تیری قسم تو ہے ہی تیرے غلاموں کے گھوڑوں کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے جو شرارے اڑتے ہیں، میں خدا ہو کے ان شراروں کو بھی پسند کرتا ہوں اور ان گھوڑوں کی بھی قسمیں کرتا ہوں۔ یہ قرآن ہے نا، والعادیات ضبحا، قسم ہے محبوب تیرے غلاموں کے گھوڑوں، اللہ اکبر، قسم ہے ان کے سینوں سے نکلتی آواز کی، قسم ہے ان کے پاؤں سے نکلتے ہوئے شراروں کی، قسم ہے ان کی خوبصورت اداؤں کی، ان اداؤں والوں گھوڑوں کی قسم، اللہ اکبر۔ یہ قسمیں کرنے کے بعد جواب قسم کیا ہے؟ دیکھیے میں یہاں بیٹھا ہوں اور میں گفتگو کے آغاز پہ ہی قسمیں اٹھانا شروع کر دوں، مجھے قسم ہے رب کعبہ کی، مجھے قسم ہے عرش الہی کے مالک کی، مجھے قسم ہے زمین و آسمان کے خالق کی، تو قسموں پہ قسمیں کرتا جاؤں تو جو مجھے غور سے سننے کا عادی نہیں بھی ہے تو وہ بھی متوجہ ہو جائے گا اور سننے کے لیے بے چین ہو جائے گا کہ حضرت قسموں پہ قسمیں اٹھائے جا رہے ہیں، کوئی بات ہے آج تو میرا رب ہو کے قسمیں کر رہا ہے۔ تو اس کے بعد جواب قسم کیا ہے؟ تو کان کھڑے ہو گئے، روحوں میں پیاس بڑھ گئی اور سماعتیں بچ گئی کہ میرے مالک تو قسموں پہ قسمیں کر رہا ہے، کبھی گھوڑوں کی اداؤں کی قسمیں، کبھی ان کے سینوں سے نکلتے ہوئے جو ہے وہ اس مہیب آواز کی قسمیں، کبھی پاؤں سے اڑتے ہوئے شراروں کی باتیں اور کبھی ان کے پاؤں سے اڑتی ہوئی دھول کی کہانیاں، تو قسم پہ قسم اور قسمیں بھی گھوڑوں کی، تو کوئی بات ہوگی۔ تو ایک دم کان کھڑے ہو گئے تو جواب آیا، ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے، انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ قسمیں گھوڑوں کی ان کی اداؤں کی اور ناشکرا حضرت انسان کو۔ یہ کتنی لطیف چوٹ تھی جو حضرت انسان کو ماری گئی۔ یا اللہ ہمیں ناشکرا کہنا تھا تو کہیں اور مقام پہ کہہ لیا جاتا، گھوڑوں کی تو قسمیں کرے اور ہمیں ناشکرا کہے، گھوڑوں کی قسمیں ہو رہی ہوں اور انسان کو ناشکرا کہا جائے، انسان کو ناشکرا کہنا تھا تو کسی اور موقع پہ کہہ لیا جاتا۔ کہا یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں کہ چم میٹھا نہیں ہوتا، کم میٹھا ہوتا ہے۔ تو ذات کے گھوڑے بھی ہوں لیکن کام کرے تو مجھے وہ بھی اچھے لگتے ہیں، اور تم انسان بنے ہو، نقوش بڑے اچھے ہیں، قدے رانا رکھتے ہو، جھیل جیسی آنکھیں ہیں، اور تم چلتے ہو تو قیامت چلتی ہے، لیکن مجھے تم اچھے نہیں لگتے اگر تم ناشکرے ہو۔ یہ ہیں ذات کے گھوڑے لیکن میرے محمد عربی کے غلاموں کے غلام ہیں، مجھے اچھے لگتے ہیں۔ تو وہ چم نہیں دیکھتا، وہ کم دیکھتا ہے۔ تو ذات کے گھوڑے بھی ہوں لیکن نسبت ہو میرے حضور سے، نسبت میرے رسول سے ہو تو رب کو وہ اچھے لگتے ہیں۔ تو کہا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اس پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ناشکر، یہ خود اس کا گواہ ہے۔ ذرا اپنے اندر اتر کے دیکھے کہ یہ کھڑا کہاں ہے، یہ کس قدر نعمتیں پانے کے باوجود شکوے کی زبان کھولے رکھتا ہے۔ یہ ناشکرا ہر وقت اس کی نعمتوں کی ناشکری کرتا رہتا ہے۔ جتنی نعمتیں اس کو عطا کی، اس کو تو ہم نے جو چمکتی روشن آنکھیں دی ہیں، اس کو بولتی زبان بخشی ہے، خوبصورت چہرہ دیا ہے، قد ارادہ بخشا ہے، اس کو دماغ دیا ہے، دماغی قوتیں عطا کی ہیں، اور اس کو سننے والے کان دیے، اس کی زبان پہ ذائقے رکھ دیے، نظام انہضام، نظام تنفس، کیا کیا نہیں سے عطا کیا، لیکن ہر وقت یہ ناشکری کے کلمات ہی بولتا رہتا ہے۔ میرے پاس یہ بھی نہیں، یہ میرے پاس یہ بھی نہیں، میرے پاس یہ بھی نہیں، دیکھیں اس کے پاس کیا کیا اس کے مالک نے۔ تو یہ ہر وقت ناشکری، اور پھر جو ہم قیامت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، ناشکری بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ میں کوئی بہت لمبی عمر نہیں رکھتا لیکن مجھے آج سے 35 سال پہلے کے حالات کی ہوش ہے، اور جو میرے سے زیادہ عمر میں ہیں وہ اس سے پہلے کے حالات جانتے ہیں۔ تو میرا بنیادی طور پہ ایک دیہات سے تعلق ہے، تو میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ لوگوں کے پاس جو آج کچھ ہے وہ آج سے 35-40 سال پیچھے نہیں تھا۔ بالخصوص دیہاتوں کے اندر لوگوں کے پاس ایک یا دو جوڑے ہوتے تھے اور انہیں بار بار پہنتے تھے۔ کسی شادی یا بیاہ کے موقع پہ جانا ہوتا تو بعض کا کسی سے وہ لباس یا جوتے مانگ کے لے کے جاتے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس زمانے میں لوگ اپنے کندھے پر ایک کپڑا رکھا کرتے تھے، اور شادی پر اگر کسی نے جانا ہوتا تو جس کا کپڑا بہت اچھا ہوتا تو اس سے وہ مانگ لیا کرتے تھے کہ میں نے ذرا شادی پہ جانا ہے۔ بڑے بھائی کے جوتے پہن لیا کرتے تھے، اور اسی طرح گزر ہوتا تھا۔ کبھی کوئی شکوہ زبان میں پیدا نہیں ہوا تھا، اور لوگوں کے شکستہ سے کچے گھر ہوتے تھے، اور گھر کے سین میں ایک درخت ہوتا تھا، دوپہر وہاں کاٹ لیتے تھے۔ اکثر لوگ دوپہر کا کھانا تیار نہیں کرتے ہوتے تھے، دودھ پی کر کے ہی گزارا کر لیتے تھے۔ صبح کو ناشتہ اور شام کو کھانا ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ کا شکر کیا کرتے تھے۔ یہ پچھلے دن میں گزرا تو دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں اور غبارے پھوڑ رہے ہیں، اور جب غبارہ پھٹتا ہے نا تو بچے خوش ہوتے ہیں، کہہ لگاتے ہیں۔ پھر دوسرا غبارہ ہے وہ اس سے کھیلنے لگ جاتے ہیں، اور پھر جب وہ پھٹتا ہے تو پھر خوش ہوتے ہیں۔ تو میں ذرا رک گیا اور اس منظر کو دیکھنے لگا، اور پھر میں نے کہا کہ غبارہ پھٹتا ہے تو یہ بچے خوش ہوتے ہیں، لیکن جب ہمارا زمانہ ہوتا تھا، جب ہم بچے تھے تو غبارہ پھٹتا تھا، ہم رونے لگ جاتے تھے، کیونکہ کھیل ہی ختم ہو جاتا تھا۔ ایک ہی غبارہ ہوتا تھا 5-6 بچوں کے پاس، اور غبارہ پھٹ گیا تو کھیل ختم، تو سارے رونے لگ جاتے تھے۔ اور اب یہ غبارے پہ غبارہ پھوڑ رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں، تو کہاں سے کہاں ہم آ پہنچے۔ لیکن اس زمانے میں اگر کسی سے پوچھا جاتا، لوگ پیدل سفر کرتے اور لباس بھی پورے نہ ہوتے،
تو جب کسی سے پوچھا جاتا کیا حال ہے تو وہ لمبا ہاتھ کر کہتا ہے اللہ کا شکر ہے. اس کی باڈی لینگویج بتاتی تھی کہ وہ اس کا رواں رواں اللہ کا شکر ادا کر. تو اس کا لہجہ بتاتا تھا, اس کا انداز بتاتا تھا کہ وہ اللہ کا شکر کس گہرائی قلب سے کر رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں اللہ کا شکر. اور آج جب کہ اتنی نعمتیں لوگوں کو میسر ہیں, اتنا کچھ نصیب ہے, عالی نسب گھروں میں رہتے ہیں, لمبی لمبی گاڑیاں ہیں, سہولتیں ہیں, آسودگیاں ہیں, آسائشیں ہیں, مالی آسودگی ہے, رہائشی آسودگی ہے, کھانے پینے کے وافر سامان ہیں, ٹیبل پہ اتنے کھانے لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ باری نہیں آتی کھانے کی, اور اس قدر لباس ہے کہ موسم گزر جاتا ہے اور بعض لباس بدلنے کی باری نہیں آتی. لیکن اس کے باوجود کسی سے پوچھے جناب کیا حال ہے, آسودہ حال شخص سے بھی پوچھیں تو وہ بھی بڑے آہستگی سے کہتا ہے بس چل ہی رہا ہے. تو وہ زمانہ تھا کہ جب لوگوں کے پاس کچھ تھا نہیں تو لمبا ہاتھ کر کے کہتے تشکر کا لہجہ کتنا دل آویز تھا, اللہ کا شکر ہے. اور آج کہتے بس گزر ہو ہی رہی ہے, بس چل ہی رہا ہے. تو ناشکری بڑھتی چلی جا رہی, اتنا کچھ ہونے کے باوجود جو ہے وہ ان کا بھی چل ہی رہا ہے. تو کہا ان الانسان لربہ لکنود, بے شک انسان اپنے رب کا ناشکر ہے. اتنی نعمتیں کھانے کے باوجود, اتنی دولتیں سمیٹنے کے باوجود, اتنی عزتیں پانے کے باوجود, اتنی آسائشیں حاصل کر چکنے کے باوجود, دولت کے اتنے انبار رکھنے کے باوجود اس کی زبان بولتے ہوئے کتنے بخل سے کام لیتی ہے کہ بس گزر اوقات ہو ہی رہی ہے. اور میاں تیرے رب نے تجھے اتنا کچھ دیا, یہ دولتیں, یہ دولتوں کے انبار, یہ آسودگیاں, یہ بہاریں, یہ سب کچھ نہ ہوتا, تجھے زندگی بخش دی تھی, اس کا ہی شکر تیرے اوپر واجب تھا. اللہ اکبر. اللہ نے حضرت انسان کو یہ جو کچھ دیا ہے, کتنی چیزیں ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں کہ وہ نعمت ہے, لیکن اللہ نے ہمیں عطا کی. دنیا کا ایک امیر ترین شخص تھا اناسس, تو اس کے یہ آنکھوں کے جو پپوٹے تھے یہ کام کرنا چھوڑ گئے. ہمیں کبھی اس کا احساس بھی نہیں ہوا کہ یہ کوئی نعمت ہے. آٹومیٹک سسٹم میرے رب نے لگایا, ادھر تنکا اڑا ادھر آنکھ بند ہو. لیکن اس کو مسئلہ کیا ہوا کہ یہ پٹھے اس کے ختم ہو گئے اور وہ اپنی مرضی سے آنکھیں نہیں بند کر سکتا تھا. ڈاکٹر سوشن ٹیپ لگا کے آنکھیں کھول دیتا اور جب اس نے سونا ہوتا تو وہ بند کر. دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے ایک نام تھا. تو کسی نے اس سے پوچھا کہ تیری زندگی کی سب سے بڑی خواہش, اس نے کاش اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھول سکتا. کہا اس کے لیے تجھے کوئی قیمت لگانی پڑے تو کتنے پیسے لگا سکتا ہے؟ کاش ساری دولت لگ جائے, کاش میں اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھول سکتا. مجھے یہ بتائیے کہ حضرت انسان کو کیا کچھ نہیں اللہ نے دی. یہ لعاب ہے نا, لعاب امروز, یہ مقدار سے کچھ کم ہو جائے تو بولنے میں دقت, نظام خراب. یہ جو لعاب ہمارے منہ میں آتا ہے, جو ہم تھوک دیتے ہیں, یہ قدرتی گریس ہے جو بولنے میں مدد دیتی ہے, نظام کو ٹھیک رکھتی ہے. اور اگر یہ لعاب کم ہو جائے مقدار سے تو نظم خراب ہو جائے. اللہ اکبر. تو ہم نے کبھی سوچا کہ یہ بھی نعمتیں ہیں؟ باقی روشن آنکھیں, چمکتا چہرہ, اور زور آور ہاتھ, چوڑی چھاتی, دھڑکتا دل, اور کہتے ہیں اس دماغ کا اگر کمپیوٹر تیار کیا جائے تو نیو یارک شہر سے بڑا ایک بکریاں چلانے والے شخص کے دماغ کا یہ حضرت انسان کو اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے, اور پھر اس کو نعمتیں دی, عزتیں دی, جائیدادیں, زمینیں, لمبی لمبی گاڑیاں, عالی نسب پلازے, کتنا کچھ دیا. پھر خوبصورت اولادیں دی, کیا تسکین قلب کے لیے رکھا اس نے. تو اس کے باوجود بھی یہ کہہ رہا ہے بس چل رہا ہے, گزر اوقات ہو رہی ہے. ان الانسان لربہ لکنود, انسان اپنے رب کا کتنا ناشکر ہے, اس نے کیا کچھ اسے عطا کیا, کیا کچھ عطا کیا, لیکن یہ شکر کا کلمہ بھی نہیں بولتا, بخل سے کام لیتا ہے. تو کہا یہ ناشکر ہے, اور اس پر کوئی خارج سے دلیل لانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ, اور یہ خود اس پہ گواہ ہے. ذرا اپنے اندر اتر کے دیکھے تو یہ کتنا بخل کرتا ہے شکر ادا کرنے میں, اسے خود سمجھ آ جائے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, اور اس کی ایک خصلت یہ ہے کہ یہ دولت کی محبت میں بڑا سخت ہے. دولت کی محبت یہ بہت زیادہ اپنے سینے میں پال چکا ہے, اور یہ دولت اس کی محبوبہ بن گئی ہے. دولت تو اس کی ضرورت ہونی چاہیے تھی, لیکن اس نے اس کو اپنی محبوبہ بنا لیا. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, اس کو محبت زر شدت سے ہو گئی ہے. سویر سے شام تک اس کا وظیفہ یہی ہے, اس کی زندگی کے اندر منصوبے یہ چلتے ہیں. اللہ نے اتنا نوازا ہوا ہے, اس کی ساری زندگی آسودگی سے گزر سکتی ہے جتنا اس کے پاس موجود ہے, لیکن اس کے باوجود ہر وقت اس کے دماغ کے فیتے پہ یہی چلتا ہے, اور یہی کہانی چلتی ہے, یہ زیادہ کیسے ہو, یہ زیادہ کیسے ہو, یہ زیادہ کیسے ہو. اس اضطراب نے اس کو بے چین کر دیا ہے, اور خواہش زر نے, حوث زر نے اس کا چین چھین لیا ہے, اور اتنی محبت جاگزی ہو گئی اس کے دل میں کہ اللہ کی محبت کے لیے اس کے دل میں جگہ ہی نہیں بچی. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. اللہ اکبر. اب پہلے گھوڑوں کی اداؤں کی قسمیں کی, پھر اس کے بعد حضرت انسان کی یہ جو بڑی خامیاں تھی, جو خامیاں جڑ ہیں اس کی باقی خامیوں کی, ان کو بیان کی. ایک تو ناشکرہ ہے, جو ملا ہے اس پہ یہ شکر ادا نہیں کرتا, حالانکہ اگر وہ شکر ادا کرے, رب کا وعدہ ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے میں اور زیادہ دوں. ایک تو یہ شکر نہیں کرتا, اور دوسرا یہ ہے کہ دولت کی محبت اس کے رگ و ریشہ میں رچ بس گئی ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان بد نصیب لوگوں کی کہانی بیان کرتے ہوئے کہا جو دولت کو مقصود ہی بنا بیٹھے, الذی جمع مالا وعدد, یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں جو مال کو جمع کرتے ہیں اور گنتے رہتے ہیں, بار بار حساب کرتے ہیں. الذی جمع مالا وعدد, مال کو جمع کیا, وعدد, اور بار بار اس کو گنتے رہے, اتنے ہو گئے, اب اتنے ہو گئے. اللہ
کلا لینبذن فی الحطمہ. پہلے شرف الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ. یہ گمان کرتے ہیں کہ ہمارا مال ہمیں لافانی کر دے، مال کی کثرت سے ہم محفوظ ہو جائیں گے اور ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا. دولت اتنی ہوگی تو ہم ہر طرح سے حفاظتوں کے ساتھ میں آ جائیں، ہمارا مال ہمیں لافانی کر دے گا. یحسب ان مالہ اخلدہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا، ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ تمہاری بھول ہے کہ مال تمہیں لافانی کر دے گا، مال تمہیں مرنے نہیں دے گا، مال تمہیں محفوظ کر دے گا. کلا، ایسا ہرگز نہیں ہے. بلکہ کیا ہے؟ لینبذن فی الحطمہ، ہم تمہیں پکڑ کے آگ میں ڈال دیں گے. لینبذن کے لفظ پہ اگر غور کیا جائے تو عربی میں جب ان کا جوتا پرانا ہو جاتا تو پرانا جوتا جب پہننے کے بھی قابل نہ رہتا تو اس کو اتار کے ایسے حقارت سے پہنتے اور اس کے لیے لفظ استعمال کرتے نبذت النال، میں نے جوتا پھینک دیا. وہ جوتا جو پاؤں میں ڈالنے کے بھی قابل نہ رہے اور اتنا پرانا ہو جائے کہ اس کو اب جو ہے وہ مزید مرمت بھی نہ کروانا ممکن ہو تو اس کو پھر پھینکا جاتا ہے اور پھر اس کو وہ حقارت سے پھینکتے ہیں اور وہ جوتا چلتے ہوئے تنگ کرتا ہے تو پھر اس کو اتار کے حقارت سے رب پھینک دیتے ہیں. تو اس کے لیے لفظ بولتے ہیں نبذت النال، میں نے جوتا پھینک دیا. حقارت سے پھینکنے کو نبض کہتے ہیں اور یہی لفظ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کلا لینبذن فی الحطمہ. اے اہل عرب، جس طرح تم جوتا پرانا حقارت سے پھینکتے ہو، ہم حقارت سے تمہیں آگ میں ڈال دیں. کلا لینبذن فی الحطمہ. یہ ان مالداروں کی کہانی ہے جنہوں نے مال کو اپنا معبود بنا لیا، مال کو اپنا مقصود بنا لیا. مال مال مال، ہر قدر پامال کر دی، ہر قدر کی قربانی دے دی مال کے بدلے اور مال ہی ان کا مقصود بن گیا اور یہ سمجھے کہ یہ مال جو ہے وہ ان کو لافانی کر دے گا، ان کو مرنے نہیں دے گا، ان کے لیے حفاظتی حصار بن جائے گا. کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ. اللہ فرماتا ہے جانتے ہو جس حطمہ میں، جس آگ میں تمہیں ڈالا جائے گا وہ آگ کیا ہے؟ مل حطمہ، کیا تمہیں پتا ہے وہ حطمہ کیا ہے؟ پھر خود فرمایا نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ. یہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے جو دل کھا جائے گی، جو کلیجے چاٹ جائے گی. تم حب زر، یہ حب دولت اور حب دنیا یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے. تو اس لیے اپنے اندر سے محبت زر کو نکالنے کی کوشش کیجئے اگر کہیں آپ کو داخل ہوتی محسوس ہو رہی ہے. اور حب دولت کو نکالنے کے لیے زکوٰۃ، صدقات، اسلام نے ہمیں یہ نظم. اقبال نے کہا تھا حب دولت تلف می سازت زکوٰۃ. زکوٰۃ حب دولت کو زائل کرتی ہے. جب اللہ کی راہ میں لٹاؤ گے تو اس سے کم بھی نہیں ہوگا. میرے حضور نے 3 چیزیں قسم کر کے کہیں. حضرت ابو کبشہ الانماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. میرے حضور نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص کسی کو معاف کر دیتا ہے تو اس کی عزت کم نہیں ہوگی، میں محمد اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں. دوسری بات میرے حضور نے فرمائی کہ جو شخص مانگنے لگ جاتا ہے، سوال کا دروازہ کھول لیتا ہے، اللہ اس کے لیے محتاجی کا دروازہ کھول، اس کی کبھی کمی پوری نہیں ہوتی. اور تیسری بات میرے حضور نے قسم کر کے کہی ما نقص مال عبد من صدقہ. کہا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے. تو ایک تو مال بھی نہیں گھٹے گا، یہ ضمانت کس کی ہے؟ میری نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی ضمانت ہے. ایک تو مال بھی کم نہیں ہوگا اور دوسرا یہ ہے کہ حب دولت ختم ہوگی. حب دولت تلف بھی سازت زکات. یہ ماہ سیام آ رہا ہے تو زکات سے حب دولت کو کم کیجئے، بلکہ صدقات دیجئے، نفلی صدقات کیجئے، غرباء کی مدد کیجئے، مساکین کی مدد کی، اپنے غریب محتاج رشتہ داروں پہ غور کیجئے، ان کی مدد کی، اپنی ہمسائیگی میں دیکھیے، پردے سے مدد کیجئے، ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو. یہ جو نمائش لگا کے 10 اخباروں میں چھپوا کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اس سے گریز کیجئے. کبھی سوچیں کہ اگر آج کسی کی بیٹی لائن میں کھڑی ہے تو کل اگر یہ مرحلہ میری بیٹی کے لیے آ جائے تو پھر میرا مزاج کیا ہو. تو عزت نفس کا خیال رکھیے، لوگوں کی غربت کا تماشا نہ اڑائیے اور لوگوں کی جو ہے وہ محتاجی کو اپنی تسکین کا ذریعہ نہ بنائیے. یہ تو اللہ نے تمہیں دیا اور انہیں نہیں دیا اور وہ آزمائش کی گھڑی میں کھڑے ہیں، تم ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. تو لوگوں کی مدد کیجئے، دکھیوں کے کام آئیے، مساجد کی جو ہے وہ تعمیر کیجئے، مدارس دینیا کے ساتھ وابستہ رہیے اور لوگوں کی فلاح کے لیے، بہتری کے لیے کام کیجئے. اللہ نے آپ کو دیا ہے، یہ مال یہاں رہ جانا ہے. میرے حضور نے فرمایا ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال. اس کا مال وہ ہے جو اس نے کھایا یا پہنا اور پرانا کر دیا یا آگے بھیج دی، باقی اس کا نہیں ہے، وہ وارثوں کا. مرتے ہی ورثہ بن جائے گا، مرتے ہی ترکہ بن جائے گا. کفن بھی میلا نہیں ہونے دیں گے کہ بعض اولادیں تو بانٹ لے. اللہ اکبر. وہ گھر جو ان کے لیے بنایا تھا، ایک رات بھی تجھے اس گھر میں رکھنے کے لیے تیار. آج تیرا نام چھن گیا. آج کوئی یہ نہیں کہتا کہ پیچھے سے امام گے اور حاضر اس چودھری صاحب کے، حاضر اس میت کے. آج تو ڈیڈ باڈی بن گیا، آج تو میت بن گیا. آج خان صاحب، ملک صاحب، چودھری صاحب، پیر صاحب، مفتی صاحب، تیرے سارے ٹائٹل چھین لیے گئے. آج پیچھے اس امام کے اور دعا واسطے حاضر اس میت کے. آج تو میت بن گیا. آج تیرا لباس بھی پھاڑ کے اتارا ہے. آج تیرے انگوٹھے باندھ دیے گئے ہیں، ناک میں روئی ٹھونس دی گئی. آج تو غسال کے رحم و کرم پہ ہیں، وہ تجھے ادھر الٹ دے یا ادھر پلٹ دے. اب تیرے پاس کوئی اختیار ہی باقی نہیں رہا. میاں صاحب بولے جان دیواری ڈرونا بنے ہو تے ہاتھ نہ لاندے ڈرتے. آج اولاد بھی دور ہے، پوتے اور پوتیاں بھی ڈرتی ہیں. جان دیواری ڈرونا بنے ہو تے ہاتھ نہ لاندے ڈر دے.
जिन्ना लई तू पाप कमाए, आज किथे नहीं तेरे घर। आज सारे चले गए, तो आज अपने हाथ से अपनी जिंदगी को संवारने के अमल की तरफ बढ़ें और राह खुदा में खर्च करें, दुखियों, मजबूरों और लाचारों के काम आए। अल्लाह आपकी मदद करेगा और हुब्बे दुनिया कम हो। अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने सूरह आदियात में पहली 5 आयात में कसमें की, फिर 3 आयात में जो है वो हजरत इंसान की वो कमियां, कोताहियां, जिनकी बुनियाद पर बाकी गुनाह सरजद होते हैं, उनको बयान किया। और उसके बाद फिर इलाज भी कुरान ने बताया और किस कदर उसको चोट लगाई। अफला यालमु इज़ा बुसिरा मा फिल कुबूर व हुस्सिला मा फिस सुदूर इन्न रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लखबीर। अफला यालमु इज़ा बुसिरा मा फिल। ऐ अकड़ के चलने वाले, ऐ नाशुक्र इंसान, ऐ दौलत के पुजारी, वो वक्त याद कर जब तू कब्र से उठाया जाए। उस वक्त कफन भी छीन लिया जाएगा। अब सबको छीन लिया गया, दौलत, बैंक बैलेंस, तेरी जायदादें, प्लाजे, गाड़ियां, घर, कोठियां, बंगले, सबको यही रह गया। सिर्फ एक चादर कफन के लेके जा रहा है। लेकिन जब कब्र से उठाया जाएगा, ये कफन की चादर भी रह जाए, बरहना उठाए। अल्लाह अकबर। न पाँव में जूते, न सर पे पगड़ी, न बदन पे कपड़ा, बुरहना उठाया। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सुना तो कांपने लगी। अर्ज़ की, हुजूर कब्र से बुरहना उठाए जाएंगे तो एक दूसरे से हया नहीं आएगी? फरमाया, आयशा मामला इससे भी आगे है। किसी को होश होगी तो हया आएगी, होश उड़े हुए होंगे, खौफ कयामत तारी होगा। कब्रों से यूं लोग उठाए जाएंगे। अफला यअलमु इज़ा बुसिरा मा फिल कुबूर। अब बोसिरा का जो मफहूम है, जो तर्जुमा और मानी है, वो तो रहे। बोसिरा का जो सौती आहंग है, जब बोलते हुए एक झटका लगता है, तो कब्र